لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو یہودیوں نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد امت مسلمہ سے وہ بدلہ لینا چاہا۔ اب بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اب نعرے لگانے کا وقت نہیں، نعرہ نہیں لگانا، اور اب اگر سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو دل میں کہنا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نے جتنی سبحان اللہ کہنی تھی، نعرہ لگانا تھا، لگا لیا، بہت اچھا کیا، مجھے پسند آیا، اللہ ہمیشہ آپ کو بولتا رکھے۔ لیکن اب کی گفتگو جذبات کی نہیں ہے، ہوش سے سننے کی ہے، توجہ کرنے کی ہے۔ کیا ہوا؟ یہود نے بدلہ لینا چاہا کہ مدینہ منورہ میں وہ بستے تھے، مدینہ سمجھتے تھے ہمارے باپ کا ہے، اور اسلام آیا تو ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، بعض کو بھگا دیا گیا، بعض بھاگ گئے۔ تو وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے جو یہودیوں کو نقصان پہنچا تھا، کیونکہ یہود وہ فرقہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی وہ الگ الگ رہتے تھے، 12 قبیلے تھے ان کے، اور نبیوں کو سب سے زیادہ ستانے والے یہودی، نبیوں کی گستاخی کرنے والے یہودی، ان کی گھٹی میں پڑی تھی یہودیوں کی نبی کی گستاخی، نبی کا کھاتے تھے، نبی کو گراتے تھے۔ نبی نے کہا نا چلو چل کر کے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو کیا جواب دیا؟ تو لڑ اور تیرا موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو تماشا دیکھیں گے۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تو کہتے ہم نہیں مانیں گے، تو بات کر کے آتے ہمیں دکھا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو نبی نہیں دیکھ سکتا، اس نبی کی امت دیکھے گی؟ لیکن کتنے گستاخ تھے، کہا کہ ہمیں دکھا ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ ایک بجلی کڑکی وہ مر گئے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ بڑی بدبخت قوم ہے، سارے ان کے قتل کا وبال میرے سر پہ ڈال دے گی اور مخالفت کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ نے کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ پوری داستان ہے، سورۃ البقرہ میں، قرآن مقدس میں موجود ہے، جگہ جگہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنے بدبخت تھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان والے تھے ان کی بدبختی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا نا، دریا میں رستے بنے، تو یہ اندر نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی چلے گئے تو کہا کہ وہ دوسرا ہمارا قبیلہ کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ بھی آ رہا ہے، کہا ایسے نہیں مانیں گے، دیکھا یہ حال ہے، ایسے نہیں مانیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پانی پہ عصا مارا تو پانی کے اندر کھڑکیاں بن گئی، اور وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے۔ اتنا صبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بدبختی پر، ان کے سوالات پہ۔ پھر واپس جب پار لگے نا تو کہتے ہیں کوئی ہمیں خدا بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے عبادت کیا کریں۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ان کی ہیں۔ وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا؟ حضور کو زہر دیا۔ پہلے سازش یہ کی، ایک مسجد بنائی، ظاہر میں کلمہ پڑھے، اندر سے یہودی ہی رہے۔ ایک مسجد بنائی کہ جب وہ نماز پڑھانے آئیں گے، مسجد کی اوپننگ کے لیے آئیں گے، ہم ان کے اوپر پتھر گرا کے ان کو شہید کر دیں گے۔ اللہ نے کہا محبوب نہ جانا۔ تو پھر کیا کیا؟ خیبر میں حضور کو ایک یہودی عورت نے بکری کی ران میں زہر دیا، اور اس نے کہا اگر یہ نبی ہوگا تو یہ پہچان جائے گا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے بکری کی ران کا گوشت منہ میں ڈالا تو بکری کی ران کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ حضور کے ساتھ جو کھا رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول شہید نہ ہوئے، کیونکہ حضور نے پھر اگل دیا۔ لیکن وہ درد پھر زندگی کی اخیر ظاہری عمر تک حضور کو تکلیف دیتا رہا۔ حضور کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی، حضور پہ پتھر گرانے کی کوشش کی، وہ کام تو نہیں چلا۔ پھر انہوں نے بدلہ لینا چاہا اس طرح سے کہ مسلمان تو ترقی کر رہے ہیں، ان کو ترقی سے کیسے روکا جائے، تو ان کو لڑاؤ آپس میں، اور لڑا کر کے ان کا خاتمہ کرو۔ تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، تاریخ میں اس کا نام آتا، یہ یہودی تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا ظاہر میں، اور دل میں یہ یہودی ہی رہا، اور پھر عثمان غنی کو شہید کروانے میں اس نے بڑا رول ادا کیا۔ یمن کا دورہ کیا،
شام کا، کیونکہ فاروق اعظم جب تک تھے عبداللہ ابن سبا کی اور سبائیوں کی کچھ نہیں چلی، کیونکہ بڑے سخت آدمی تھے، کوئی ذرا بھی 3-5 کرتا درہ اٹھ جاتا، تو حضرت عمر کے درے سے سب ڈرتے تھے۔ جب تک فاروق اعظم رہے کوئی امت میں اختلاف آپس میں نہ ہو سکا، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک شخص دروازہ ہے، جس دن اس کی شہادت ہو جائے گی میری امت سے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور فتنوں کا دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو فتنے پھر میری امت میں ظاہر ہوں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص عمر ابن خطاب ہے، یعنی جب تک عمر رہیں گے امت فرقوں میں نہیں بٹے گی، اور جب عمر کی شہادت ہوگی تو دروازہ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کہا کھل جائے گا۔ اگر آقا فرماتے کھل جائے گا تو ہم امید کرتے کہ کوئی آ کر کے بند کرنے والا بھی ہوگا، لیکن سرکار نے کہا ٹوٹ جائے گا، یعنی اب قیامت تک اس فتنے کے دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، ٹوٹ ہی گیا ہے تو اب بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس ہم تو اتنی کوشش کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق بتایا جا سکے، حقیقت تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کا دور آیا۔ عثمان غنی بڑے نرم دل آدمی تھے، بہت نرم دل۔ اس نے شام کا دورہ کیا، اس نے یمن کا دورہ کیا، اس نے جو ہے وہ عراق کی سرزمین کا دورہ کیا۔ اس طریقے سے وہ دورہ کر کے امت میں فتنے پھیلاتا رہا، عثمان غنی کے خلاف بھڑکاتا رہا، حتیٰ کہ 3000 کا لشکر عبداللہ ابن سبا کے بہکانے پر عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آ گیا۔ اور المختصر یہ کہ جب بڑے بڑے اکابر صحابہ حج پر تھے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ ان کو حضور علیہ السلام نے باغی گروپ کہا، جن کو تاریخ میں بلوائی کہتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کے تیار کیے ہوئے آدمی تھے۔ المختصر یہ ہے اہل سنت کی تواریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کو پتا چلا کہ بلوائیوں نے گھر گھیر لیا عثمان کا، تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو دروازے پہ بھیجا، بیٹو جاؤ اور کسی بلوائی کو اندر جانے مت دینا، تمہارے چچا کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ چچا بھی تھے اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حسنین کریمین کے، کیونکہ حسنین کریمین کی 2 خالائیں رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ اس رشتے سے خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے، کہ اپنے چچا کی جا کر کے حفاظت کرو۔ تو یہ دونوں وہاں دروازے پہ کھڑے رہے۔ علی کے لالوں کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازے سے جاتا، لیکن چھت سے گھسے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر مدینہ منورہ میں افراتفری ہوئی، بہت معاملات ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے جو ہے وہ دورہ کر کے امت کے اندر 2 گروپ پیدا کر دیے۔ ایک گروپ خارجیوں کا گروپ تھا اور ایک گروپ رافضیوں کا گروپ تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ اہل سنت و جماعت حضور کے دور سے، کیونکہ حضور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کے بانی ہیں، اسی لیے کتنے ہی بڑے ولی کا نام لے وہ اہل سنت کا ممبر ہے، اہل سنت کا فاؤنڈر نہیں ہے۔ غوث پاک بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، نظام الدین اولیاء بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، بابا قطب الدین بختیار کاکی بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، بابا فرید بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، مخدوم اشرف بھی اہل سنت کے ممبر ہیں، امام احمد رضا بھی اہل سنت کے ممبر ہیں۔ یہ کوئی اہل سنت کا فاؤنڈر نہیں ہے۔ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پھیلنے لگا تو ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے، ہم حدیث صرف اہل سنت سے لیا کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اہل سنت سے اپنا تعارف کراتے، لیکن پھر عبداللہ ابن سبا نے، میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، اس کی کوششوں سے امت میں مزید 2 فرقے پیدا ہوئے، ایک خارجی اور ایک رافضی، اور اب امت میں 3 گروہ ہو گئے، ایک اہل سنت، ایک خارجی اور ایک رافضی۔ اور پھر اس کی شاخیں نکلنے لگی، تو رافضی گروپ کی شاخیں نکلی، اور پھر کرامتی، امامی،
اثنا عشری، اس طریقے سے بہت سارے فرقے ان میں پیدا ہوئے، اور خارجیوں میں بھی اسی طریقے سے معتزلی اور پھر اور ایکس وائی زیڈ جو آج تک کے موجود ہیں، یہ سارے فرقے ہوئے، لیکن اہل سنت و جماعت اپنی جگہ قائم رہے۔ اب عبداللہ ابن سبا نے جو فرقے خارجی اور رافضی بنائے تھے اپنی کوششوں سے، تو اس کی بنیاد اس نے کس پہ رکھی تھی؟ کیونکہ عیسائیوں میں بھی جو فرقے بنے وہ یہودیوں نے بنائے، اس کی تفصیل نہیں، کبھی اس کا ذکر کریں گے، لیکن چونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو سمیٹنی ہوگی، تو کہیں گفتگو نامکمل نہ رہ جائے، بہت جلدی چل رہا ہوں اشارے دے کر کے۔ عبداللہ ابن سبا چونکہ تھا یہودی، اور یہودیوں کی گھٹی میں نبیوں کی دشمنی اور گستاخی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے جو فرقے بنائے خارجی اور رافضی، بلوائی باقی گروپ کی بنیاد پر جو وجود میں آئے فرقے، تو انہوں نے بنیاد رکھی فرقوں کی نبی کی توہین اور گستاخی پر، بے ادبی پر۔ اسی لیے دیکھ لیں، خارجی بھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں اور رافضی بھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو سلسلہ صحابہ سے کڑی در کڑی ملتے ہوئے آ رہا ہے اسی کو آج تک اہل سنت کہتے ہیں۔ اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے، کوئی ڈاک اپنے آپ کو اہل سنت کہے، اگر وہ حضور کی بے ادبی کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہوگا، کتنا بھی گرا ہوا ہوگا، لیکن کبھی بھی وہ اللہ کے رسول کی، ولیوں کی، نبیوں کی، قرآن کی، اللہ کی کتاب کی، حدیث کی کبھی توہین اور بے ادبی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو خارجی فرقے ہوئے امت میں، اس کی شاخ در شاخ نکلتی چلی گئی۔ جب شروعات ہوئی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی گستاخیاں وہ کرتے تھے، لیکن جب وہ آگے بڑھتے گئے تو گستاخیاں بڑی سے بڑی کرنے لگے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امت میں فرقے پیدا ہوئے اہل سنت کے مقابلے میں، اس کے بانی جین یہودی ہے، یہودیوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر ہندوستان کے اندر یہاں پر جو فرقوں کی بنیاد رکھنے والے ہیں 1857 کے بعد وہ انگریز ہیں۔ انگریزوں نے 1857 کے بعد اس سرزمین پر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ جو یہود نے فرقے پیدا کیے تھے خارجی اور رافضی کی شکل میں، اسی طرز پر اس سرزمین پر اس نے فتنے پیدا کیے اور مولویوں کو خرید کر ان سے گستاخیاں لکھوائی۔ ورنہ حضرت امیر خسرو کا جو دور ہے، امیر خسرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ملک ہندوستان میں مرغی بھی سنی ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کہ یہاں کی مرغی بھی سنی ہے، امیر خسرو کہتے ہیں، اور یہاں کی دریا کی مچھلی بھی سنی ہے۔ یہاں کی سنیت اتنی مضبوط تھی، یعنی وہ کیسے سنی تھے؟ مزارات اولیاء پہ گنبد بنانے والے، مزارات اولیاء پہ جانے والے، مزارات پہ چادر چڑھانے والے، رسول اللہ پہ سلام پڑھنے والے، صحابہ کا احترام کرنے والے، علم غیب کو ماننے والے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے، حضور کا میلاد منانے والے، حضور کی میلاد کے ڈنکے بجانے والے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت پہ جان نثار کرنے والے، حضور کو زندہ ماننے والے، حضور علیہ السلام کو حیات ماننے والے، حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے، یہ سب ہندوستان کے اندر کب تک تھے؟ 1857 سے پہلے تک۔ 1857 کے بعد پھر اس قوم میں انگریزوں نے لڑائیاں پیدا کر دی۔